بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کو بتاؤں گی، جس کا بھی نام لوگے، وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ نے جس کے لیے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اس کا نام لینا ہے، یعنی کہ اس کا نام ذہن میں رکھ کر، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت برکت ہے۔ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور آپ جو بھی وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے، آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور جس کے لیے بھی یہ عمل کرنا ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے اور یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ اچھی طرح جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد کرنا نہیں چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں پڑ جانا کہ اس عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور آپ کو کامیابی ہی کامیابیاں ہوں گی، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک کے اس قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔
اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ نے درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ والا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میری بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجیے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوگے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی جب پڑھنے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ آپ مقصد سے مراد ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ کرنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا عنقریب انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ محترم ناظرین، اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے محترم ناظرین تو وہ ویسے کرے گا، آنکھیں بند ہو کہے گا، یا قابض العزیز۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ماریا ہے، آپ نے ذہن میں ماریا کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، یا قابض العزیز، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے اسی طرح 33 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی۔ مثال کے طور پر مرد کا نام حمزہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، وہ کہے گی یا قابض العزیز، اور ساتھ ہی ذہن میں حمزہ کو رکھنا ہے۔ اس طرح
آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 33 بار اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ آپ کا اگر شوہر ہے انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو بس آپ نے اتنا ہی کہنا ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ لیکن اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور کرے۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد سے نوازے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، پردیس میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔